اور اگر کوئی شخص روٹ کے چلا گیا ہو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اصحاب کہف کے نام بالکل دائرے میں لکھیں، ایسے گولائی میں، ایسے بالکل گولائی میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں قطمیر لکھیں، جو سب سے لاسٹ نام ہوگا، میں آپ کو پی ڈی ایف نام سینڈ کر دوں گا اس کی، بیچ میں اسم قطمیر لکھیں اور اس کے نیچے اس شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں کہ جو بھاگ گیا ہو، جو روٹھ گیا ہو، جس کو بلانا ہو، جس کو واپس لانا ہو، جس کو راضی کرنا ہو، اس کا نام لکھ دیں، اور نیچے 3 دفعہ آپ حاضر شد حاضر شد حاضر شد لکھ دیں۔ اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے اس کو تعویذ بنا لیں اور اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں، کسی وزن کے نیچے دبا دیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر روٹھا ہوا شخص، 3 دن کے اندر بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا، اور جب وہ شخص لوٹ آئے پھر آپ اسی تعویذ کو نکال کر ٹھنڈا کر دیں اور میٹھے گڑ کے چاول بنا کر آپ اصحاب کہف کی فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کو اصال کریں، اور بالخصوص ہمارے خانوادے کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اس کا اصال کیا جاتا ہے کہ جب ہم اس کے ذریعے کام لیتے تھے نا، تو خاص کر اگر میں کسی کو کوئی تعویذ بنا کے دیا کرتا تھا تو میرا جو طریقہ کار تھا وہی طریقہ کار تھا کہ میں اصحاب کہف اسم دیکھ کر پورا گولائی میں اس کو لکھتا تھا، ٹھیک ہے، قطمیر لفظ بالکل اوپر کر کے لکھتا تھا، اور نیچے یہ لکھتا تھا کہ بھاگ، یعنی کہ جس شخص کے لیے کیا جا رہا ہے وہ لکھتا تھا، اور پھر بعد میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام لکھتا تھا۔ آپ کا نام لکھنے کے بعد پھر اس بندے کا نام لکھتا تھا کہ جس بندے کو بلایا جاتا ہے، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دیا کرتا تھا، اور لکھنے کے بعد پھر یہی لکھتے تھے حاضر شد، یعنی کہ حاضر کر دو، حاضر کر دو، حاضر کر دو، حاضر کر دو لکھ دیں، حاضر شد حاضر شد حاضر شد لکھ دیں، یا حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو لکھ دیں۔ اس کے بعد اس کو لپیٹ کر اور اس کو وزن کے نیچے دبانے کو دے دیا کرتا تھا۔ 3 دن کے اندر پیشنٹ میرے پاس واپس آ جاتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3 دن کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کام ابھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس کو دبا رہنے دو، پھر 3 دن کے بعد آگے مجھے بتانا، اور پھر اب تم ایک کام یہ کرو کہ جس جگہ تم نے یہ دبایا ہے اس جگہ، جس جگہ یہ دبایا ہے اس جگہ ایک تسبیح صرف اس میں قطمیر کی پڑھنا، اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ جیسے تم کسی کو پکار رہے ہو، جیسے تم کسی کو سنا رہے ہو، اس جگہ پہ جس جگہ پہ وہ آپ نے دبایا ہے، آپ اس جگہ بیٹھ کے 3 دن اسم یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر کر کے پڑھنا اور اپنا مقصد دہرانا۔ پھر وہ 3 دن کے اندر جب وہ آیا تو وہ تعویذ لے کر آیا کہ ڈاکٹر صاحب میرا کام ہو گیا۔ یعنی کہ پہلے سمپل طریقہ کار آپ نقش لکھ کے اس کو دبا دیں، اگر 3 دن میں نہیں آئے تو پھر ایک تسبیح اسی ترتیب سے صرف اسم قطمیر کے پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ وہ کر لیں، وہ شخص لوٹ آئے گا۔ اچھا، اب ایک طریقہ کار اس کا میں وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ورد میں رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو 9 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی رجت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، اپنے ورد میں خالی رکھنے کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ